अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा मैं शोबा उर्दू से जमात हफ्तम का आपको हफ्ता नंबर 18 पढ़ाने लगी हूँ। जल्दी से अपनी दरसी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 128। सबक का उन्वान है मुनज़्ज़म ज़िंदगी कामयाबी की अलामत। ठीक है जी, मुनज़्ज़म कहते हैं बेटा। जल्दी से अपनी दरसी किताब पर नोट करते जाएं अल्फाज मानी जो मैं लिखवाऊंगी और कवायद की रूह से। बेटा मुनज़्ज़म जो चीज़ इंतज़ाम के साथ हो। ठीक है। ज़िंदगी, ज़िंदगी कहते हैं हयात यानी ज़ीस्त। कामयाबी, कामयाबी जीत जो है इसका मानी है, और नाकामी जो है इसका मुतज़ाद है। की क्या है? हरफ़े इज़ाफ़त। का की के क्या है? हरफ़े इज़ाफ़त। अलामत का मानी है निशान। बेटा जो ये सबक पढ़ने का मकसद है वो ये है कि आपको नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से आगाही हासिल करना। यानी कि आपको बताना कि नज़्म व ज़ब्त जो है, नज़्म व ज़ब्त का नज़्म का मानी होता है बेटा तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना, किसी एक लड़ी में परोना। ठीक है। ज़ब्त आपको पता है बर्दाश्त करना। आज हम पढ़ेंगे कि नज़्म व ज़ब्त जो है वो हम अपने माशरे में कैसे कायम कर सकते हैं। सबक शुरू करती हूँ। फर्स्ट लाइन है 128 पेज की। कुछ अर्सा कबल मुझे अपनी एक दोस्त के साथ किसी स्कूल जाने का इत्तफ़ाक हुआ, क्योंकि वो अपने 4 साला बच्चे का दाखिला वहाँ करवाना चाहती थी। स्कूल पहुंचकर हमने एक अजीब मंजर देखा। गालिबन आधी छुट्टी का वक्त था। स्कूल के मैदान में बच्चे भाग रहे थे। अब देखिए कब्ल, कब्ल कहते हैं पहले, अरसा ज़माना। ठीक है। दोस्त का मुतज़ाद होता है दुश्मन। स्कूल, स्कूल कवायद की रूह से क्या है? इसम ज़र्फ़ मकान। क्योंकि वो क्या है? इसम ज़मीर। 4 साला बच्चे मुरक्कब अददी वहाँ करवाना चाहती थी। स्कूल पहुंचकर हमने एक अजीब, अजीब का मानी होता है बेटा अनोखा। गालबन शायद। वक्त की जमा है औकात। एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। कुछ बच्चे कैंटीन से खाने की चीज़ें लेने के लिए बेचैन थे। बेचैन यानी कि बेताब, जिसका इजहार वो धक्कम पेल की सूरत में कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जो बच्चे नान, चने, समोसे, बिस्कुट, बोतलें लेने में कामयाब हो चुके थे, वो चलते फिरते खाना हाथों में लिए खा रहे थे। खाली प्लेटें और बोतलें ग्राउंड में जो है वो गिरा दी थी, बिखेर दी थी। स्कूल का ग्राउंड एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे स्कूल में हफ्ता सफाई मनाया जा रहा हो और स्कूल का सारा कचरा और सामान बाहर फेंक दिया गया हो। बेटा ये जो मैंने आपको लाइन अभी बताई है इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। सेकंड पैराग्राफ है। हर कोई वहाँ भाग रहा था और एक दूसरे से टकरा रहा था। खुदा खुदा करके यानी कि अल्लाह अल्लाह करके घंटी की आवाज़, आवाज़ का मानी लिख लें सदा। घंटी की आवाज़ सुनाई दी और एक पीटीआई साहब, पीटीआई यानी कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग करने वाले, से नमूदार हुए, जिन्होंने बच्चों को कतारें बनाने और क्लासों में जाने का कहा। कतारें कहते हैं बेटा सफ़ें। ठीक है। सौत फे ये नून यानी कि लाइंस। कुछ तलबा ने तो उनके हुक्म पर अमल किया। हुक्म की जमा होती है एहकाम, अमल, आमाल। लेकिन कुछ के कान तक जूं तक ना रेंगी, यानी कि उन्होंने जूं तक ना रेंगना बेटा ये मुहावरा, यानी कि उनको ज़रा सा भी जो है वो असर ना हुआ और वो अजली ढिठाइस का मुजाहरा करते हुए बात सुनी अनसुनी करके क्लास की तरफ चल दिए। ढिठाई अजली कहते हैं बेटा हमेशा से, ढिठाई होते हैं गुस्ताखी, और मुजाहरा कहते हैं इजहार करते हुए बात को सुनी अनसुनी कर दी, यानी कि बिल्कुल जो है वो जवाब ना दिया, इग्नोर कर दिया, यानी एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। थर्ड पैराग्राफ है। अब हमने इन्हीं पीटीआई साहब से पूछा कि दाखिले के सिलसिले में हमें किससे मिलना होगा और दफ्तर किस जानिब है। बेटा दफ्तर की जमा होती है दफातर और जानिब लिखें जो है मानी है इसका तरफ।
ان صاحب نے ایک شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زبان کو جنبش دینے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ ہم اس جانب جائیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، شان بے نیازی ہوتی ہے یعنی کہ ایسا انداز بیٹا جس میں کسی کی پرواہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ جنبش کہتے ہیں حرکت۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مذکورہ اسکول علاقے کا مذکورہ کہتے ہیں یعنی کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس وقت، آپ اس کا مذکورہ کا لکھ رہے ہیں، ذکر کیا گیا۔ اسکول کے علاقے کا ایک مشہور و معروف جو ہے وہ مرکب عطفی ہے۔ یہ اسکول گردانا جاتا تھا، یعنی کہ اس وقت جو مشہور جو اسکول ہے نا، یہ اسکول جس میں یہ ایڈمیشن کروانے کے لیے آئے تھے وہ وہاں کا مشہور اسکول تھا۔ اسکول میں گزارے جانے والے اس ایک گھنٹے نے بہت سے پہلو واضح کر دیے۔ واضح کہتے ہیں ظاہر، جن میں سب سے بنیادی پہلو اسکول میں نظم و ضبط کا ہونا تھا۔ بنیادی، اہم۔ نظم و ضبط یعنی کہ نظم و ترتیب۔ اس غیر منظم انداز کو دیکھ کر ہم بہت سے سوالات ذہن میں ابھرے کہ ہمارے بچے اس قدر جذباتی، جلد باز، لاپرواہ کیوں ہیں کہ آگے جو علامت دی گئی ہے بیٹا یہ ہے علامت استفہام۔ کیا اسکول میں نظم و ضبط کے قانون کی جمع ہے قوانین، نیکسٹ پیج ہے 129، نہیں بنائے گئے یا ان پر عمل کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، یا بچوں میں فطری طور پر بد نظمی کے جذبات زیادہ ہیں۔ بد نظمی کہتے ہیں انتظام نہ ہونا۔ آخری بات پر دل زیادہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مطمئن کہتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے بے فکر ہو جانا، اس کا معنی لکھ لیں بے فکر، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک ہی فطرت اور سرشت کہتے ہیں بیٹا فطرت ہی کا معنی ہے، ٹھیک ہے، بنایا ہے۔ بچے فطری طور پر معصوم ہوتے ہیں، انہیں جو چیز کی جمع ہیں چیزیں، جس انداز یعنی کہ طریقے میں سکھائیں اور ان کی شخصیت ویسی ہی بنتی ہے۔ شخصیت کی جمع ہوتی ہے شخصیات۔ ہم اسکول کی اسمبلی میں بھی تو قطار بندی کرواتے ہیں، تو پھر آدھی چھٹی کے دوران اور یہ اصول کیوں فراموش کر دیا جاتا ہے؟ فراموش کہتے ہیں یعنی کہ بھولا ہوا، کہ جب ہم اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے تب بھی تو لائنز بنواتے ہیں، قطار میں کھڑے کرتے ہیں، تو جب چھٹی ہوتی ہے اس وقت بھی ہمیں یہی طریقہ جو ہے اصول ہے وہ اپنانے چاہیے۔ اگر بچوں کو ایک تنظیم کے ساتھ چلنا، یا تنظیم یعنی ترتیب کے ساتھ چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سکھایا جائے تو وہ خود ہی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ نسلوں میں چونٹیوں سے، اونٹوں کی قطاروں سے اور پرندوں کی مثالوں سے نظم و ضبط سیکھا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ جدید دور ہے۔ جدید یعنی کہ نیا، جس میں ہر چیز اپنی شناخت کہتے ہیں بیٹا پہچان کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ بچے ارد گرد کی چیزوں اور ماحول سے سیکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شعور اجاگر کیا جائے۔ شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ، دانائی، ٹھیک ہے، دونوں معنی لکھ لیں، کہ ہر کام کو ترتیب، تحمل کہتے ہیں صبر اور برداشت سے کیا جانا ضروری ہے۔ یہی بچے گھر سے اسکول جاتے ہوئے جس انداز میں گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں، اسکول کے سامنے جس طرح بسوں سے نکلتے ہیں، یہ سب اپنے ارد گرد کے ماحول اور بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے والد کے ساتھ بینک یا ڈاک خانے بل جمع کروانے جاتا ہے تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتا ہے، ہجوم کہتے ہیں بھیڑ، اور خود بھی اس ہجوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ آئندہ زندگی میں کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، وہ تو بچپن ہی سے خود کو، اپنے بڑوں کو اور معاشرے کو دیکھ کر، یعنی کہ جو افراد کی افراتفری ہوتی ہے، افراتفری کہتے ہیں ہلچل کی حالت جب دیکھتا ہے تو وہی سب کچھ ہے وہ اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، یہاں پہ شعر دیا گیا ہے، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، اشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ ربط کہتے ہیں تعلق، واسطہ، ضبط کہتے ہیں برداشت۔ ملت بیضا بیٹا یہ ہے ملت اسلامیہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ بیضا کہتے ہیں روشن، چمکتا ہوا،
ٹھیک ہے. مشرق کی نجات، مشرق کی نجات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا. شیعہ والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، نقطے باریک باتیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بے خبر انجان. بیٹا اس شعر کا مطلب ہے یعنی کہ جو ملت بیضا کہا گیا ہے یہ ملت اسلامیہ کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلامی اتحاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایشیا میں نفسا نفسی کا دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے. مغرب میں جو اصول جو ہے وہ سکھائے گئے تھے، اسلام جو ہے وہ اتحاد ملت ہے. انہوں نے اس نظریے کو، اس نقطے کو سمجھ لیا تھا کہ ہم نے ملت اتحاد سے بنتی ہے، جو قوم ہے نا وہ ملت اتحاد سے بنتی ہے. اور ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، دوسروں کے احساس کو سمجھیں گے تو معاشرے میں اتفاق رہے گا. اور اگر یہ اتفاق رہے گا تو قوم متحد رہے گی اور ہم دنیا میں آگے بڑھیں گے. یہ چیز جو ہے اشیا والے جو ہیں نا وہ سب بھول گئے ہیں، انہوں نے یہ چیز بھلا دی ہے، ان میں اتفاق پیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. جی بیٹا آگے ڈائری نوٹ کر لیں. سب جو ہے ہم نے آج پڑھا ہے اس میں آپ نے الفاظ مانی ہیں وہ یاد کرنے ہیں. جو ہمارا باقی سبق رہ گیا انشاءاللہ وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں کرواؤں گی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.